ایک طرف جہاں مشرق وسطی میں کشیدگی ہے، اس بیچ ایران کے لیے بہت بڑی خبر آئی ہے۔ جی ہاں، ایران کے سپاہ پاسداران کا تاریخی مشن مکمل ہو گیا ہے۔ بہت بڑا مشن، اور اس مشن سے امریکہ اور اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ آخر یہ مشن کیا ہے اور یہ مشن ایران کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل ایران کے سپاہ پاسداران کا تاریخی مشن، جسے شہید مہدوی جنگی جہاز وطن واپس پہنچا ہے۔ جی ہاں، یہ جو جنگی جہاز ہے، جنگی بیڑا ہے ایران کا، یہ بہت بڑی طاقت ہے جو دریائے ہرمز میں، ابنائے ہرمز میں، اور اس کے علاوہ مشرق وسطی کے جو جتنے بھی جو بحری راستے ہیں، ان کا اسے ایک طرح سے شہسوار مانا جاتا ہے۔ دراصل سپاہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا جنگی جہاز شہید مہدوی اپنے 57 روزہ بین الاقوامی سفر اور برکس ممالک کی مشترکہ بحری مشقوں میں حصہ لینے کے بعد وطن واپس پہنچ گیا ہے، جس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے زیر انتظام سمندر پار آپریشنز کے لیے تیار کیا گیا یہ کثیر المقاصد بحری جہاز ایران کے علاقائی پانیوں میں داخل ہو گیا ہے، اور اس بحری جہاز نے جنوبی افریقہ کے ساحل کے قریب برکس ممالک کی بحری مشقوں میں حصہ لیا، جسے ایران کی علاقائی حدود سے باہر بحری سرگرمیوں کی جانب اہم قدم ایک طرح سے مانا جا رہا ہے۔ اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے مشرق وسطی میں بہت بڑا جھٹکا ہے۔ جس طرح سے مشرق وسطی میں کشیدگی بنی ہوئی ہے، کشیدگی جس طرح سے برقرار ہے، یا یہ کہا جائے کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس بیچ ایران کا ایک بڑا شہسوار یعنی شہید مہدوی جو بحری بیڑا ہے، اب وہ ایران واپس آ چکا ہے۔ یعنی ایران کی بحریہ میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، یا بڑی طاقت ایک طرح سے ایران کے بحریہ میں شامل ہوئی ہے۔ اور اس جہاز کی وطن واپسی کے موقع پر منعقدہ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے کمانڈر علی رضا نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج رہبر انقلاب آیت اللہ علی خامنئی کی ہدایات کے مطابق مضبوط عزم کے ساتھ عالمی سمندروں میں پیش قدمی کے لیے تیار ہے۔ شہید مہدوی بحری جہاز تقریباً 10,700 بحری میل یعنی تقریباً 18,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لوٹا ہے، جو ایران کے 103ویں بحری بیڑے کا حصہ تھا۔ اس بیڑے میں فوج کا ڈیزاسٹر، شہید نقدی اور اگلے مورچے کا بحری اڈا جہاز مکران بھی شامل تھے۔ یہ مشن کئی حوالوں سے دراصل تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سپاہ پاسداران انقلاب کے بحریہ کی جنوبی نصف کرے میں پہلی باضابطہ موجودگی تھی، اور اسی کے ساتھ بحر اوقیانوس میں اس کی پہلی عملی گشت بھی تھی۔ مئی 2024 میں یہ جہاز خطے استوا عبور کر کے جنوبی نصف کرے میں داخل ہوا تھا۔ 2100 ٹن وزنی، 240 میٹر طویل اور 27 میٹر چوڑا یہ جہاز مارچ 2023 میں بحری بیڑے میں شامل کیا گیا تھا۔ اسے 3 جہتی یعنی سہرخی مرحلہ وار رڈار نظام، سمندر سے سمندر اور سمندر سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، جدید یعنی لیٹسٹ مواصلاتی نظام اور الیکٹرانک جنگی ساز و سامان سے یہ لیس کیا گیا ہے۔ اور یہ جہاز بڑی تعداد میں نگرانی اور حملہ ڈرون، مختلف اقسام کے حملہ ہیلی کاپٹرز اور تیز رفتار کشتیاں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کروز میزائل لانچ نظام تقریباً 1000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے تیرتا ہوا بحری اڈا بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہید مہدوی کے ایرانی بیڑے میں شامل ہونے کے بعد ایران کی طاقت اور بڑھ گئی ہے، اور شہید مہدوی کے وطن واپسی کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ مانی جا رہی ہے۔ اور شہید مہدوی کے واپس آنے کے بعد اب اسرائیل اور ایران کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، معاف کیے گا، اسرائیل اور امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور بنیامن نتنیاہو کی پریشانیاں ایک طرح سے بڑھ گئی ہیں۔